السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سرکار پیر پیرا میر میرا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ حیرت میں بھی پڑ جائیں گے۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بغداد کی دریائے دجلہ میں خوفناک سیلاب آنے لگا اور پانی دریا کے کناروں سے اچھل کر بغداد شریف میں آنے لگا، یعنی بغداد شریف کی طرف بہنے لگا۔ بغداد کے جو لوگ تھے، جو اہل بغداد تھے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اس پانی کو بغداد کے اندر آتا ہوا دیکھ وہ گھبرا گئے۔ جب انہیں کوئی رستہ نہ معلوم ہوا، کوئی راہ نہ دکھی، تو وہ پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سرکار غوث اعظم شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور دعا کے خواستگار ہوئے۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا عصائے مبارک لیا اور جو لوگ آپ سے دعا کی درخواست کرنے آئے تھے ان لوگوں کے ہمراہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ چل پڑے۔ آپ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کے ہمراہ دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچ گئے۔ کنارے پر پہنچ کر آپ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنا عصائے مبارک کنارے پر گاڑ دیا اور اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بس یہیں رک جاؤ۔ آپ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا اتنا فرمانا تھا کہ اچانک طغیانی تھم گئی اور سیلاب کا پانی اترنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ دریا کے کناروں کے اندر اپنی اصل حد پر بہنے بھی لگ گیا۔ ایام محرم سن 559 ہجری میں ایک دن سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ اپنے مہمان خانے میں تشریف فرما تھے اور اس وقت آپ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 300 کے قریب لوگ بھی حاضر تھے۔ یکایک آپ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ اٹھ کر مہمان خانے سے باہر تشریف لائے اور اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے باہر جا کر تمام لوگوں کو باہر آنے کے لیے بھی پکارا۔ سب لوگ وہاں سے دوڑ کر باہر آ گئے۔ ان لوگوں کا باہر آنا تھا کہ اچانک اس مکان کی جہاں پر یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کی چھت دھڑام سے گر پڑی۔ اللہ اکبر! آپ حضرت غوث اعظم دستگیر کی طرف سب حیرانی سے دیکھنے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں بیٹھا ہوا تھا کہ تبھی مجھے غیب سے اطلاع دی گئی کہ اس مکان کی چھت گرنے ہی والی ہے، چنانچہ میں اسی وقت اٹھ کر باہر آ گیا اور آپ لوگوں کو بھی میں نے باہر بلا لیا کہ کوئی بھی شخص اس کے نیچے آ کر زخمی یا پھر فوت نہ ہو جائے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رات کے وقت عباسی خلیفہ یوسف آپ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہو گیا اور سلام کر کے آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں مؤدبانہ بیٹھ گیا۔ اس کے ہمراہ یعنی عباسی خلیفہ کے ہمراہ 10 غلام اشرفیاں اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ اس عباسی خلیفہ نے یہ اشرفیاں آپ حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کی، لیکن سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ان اشرفیوں کو قبول کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا۔ اس خلیفہ نے عباسی خلیفہ نے بہت زیادہ منت و سماجت کی کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ قبول کر لیں۔ اس کی بے شمار منت و اصرار پر آپ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایک اشرفی کی تھیلی دائیں ہاتھ میں لی اور ایک تھیلی بائیں ہاتھ میں لی، پھر دونوں کو دبایا تو اچانک وہ اشرفیوں کی تھیلی خون میں تبدیل ہو گئی۔ وہ اشرفیاں ساری کی ساری خون میں تبدیل ہو گئیں اور ان تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ اللہ اکبر! پھر آپ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو المظفر، تم کیا خدا سے نہیں ڈرتے ہو کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر تم میرے پاس لاتے ہو؟ خلیفہ پر ایسی خطرناک دہشت طاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ نے نہایت ہی جلال سے فرمایا، اگر اس کا نسبی رشتہ حضور پاک
سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا نہ ہوتا تو خدا کی قسم اس خون کو اس کے محل تک میں بہا دیتا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ بغداد میں ایک صاحب عبد الصمد بن حمام رہتے تھے۔ وہ سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کرامت کے منکر تھے۔ جس طرح آج کچھ لوگ منکر ہیں کراماتوں کے، اولیاء اللہ کی کرامت کے، اسی طرح اس دور میں بھی یہ شخص سرکار پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا منکر شخص تھے۔ اور ان کا خود بیان ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ میں جمعہ کے دن میں آپ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ کے قریب سے گزرا۔ اس وقت میں رفع حاجت کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت نماز کا وقت بھی قریب ہی تھا۔ میں نے سوچا پہلے نماز ادا کر لوں پھر رفع حاجت کے لیے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ میں مدرسہ شریف کے قریب چلا گیا اور اندر منبر کے قریب بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا جاتا لوگوں کا وہاں پر ہجوم بڑھتا چلا جاتا، حتیٰ کہ مدرسہ میں تل دھرنے کی جگہ تک نہ بچی تھی۔ ادھر مجھے اس شدت سے حاجت براس ہوئی کہ برداشت کی مجھ میں بالکل بھی طاقت نہ رہی، لیکن لوگوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے کوئی راستہ باہر جانے کے لیے نہ مل پاتا تھا۔ اس وقت سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ منبر پر تشریف فرما ہو چکے تھے۔ عین اس وقت جب میرے کپڑے ناپاک ہونے کو تھے، آپ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ منبر سے اتر کر میرے قریب آئے اور اپنی آستین مبارک سے میرے سر پر انہوں نے سایہ کر دیا۔ معمن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو ایک باغیچے میں پا رہا ہوں جہاں پر دور دور تک کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دیتا ہے، قریب ہی پانی بھی بہہ رہا تھا۔ میں وہاں پر رفع حاجت سے فارغ ہوا اور طہارت کی وضو کیا، 2 رکعت نماز بھی ادا کی۔ اس وقت پھر آپ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی آستین مبارک میرے سر سے ہٹا لی، اور یہ دیکھ کر اس کے بعد میری عقل چکرا گئی کہ میں اسی ہجوم جہاں میں مسجد کے بیچ بیٹھا ہوا تھا وہیں پر موجود ہوں اور منبر میرے سامنے ہے۔ حالانکہ اس باغیچے میں کیے ہوئے وضو کی نمی ابھی تک مجھے اپنے جسم پر محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سو ناظرین کرام، یہ شان ہے غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا پیران پیر ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔